میں تو ان کی یادوں کو بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی، پھر کیوں وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی خواب بن کے، کبھی خیال بن کے، کبھی وہم بن کے، کیوں مجھ سے بار بار یہ گناہ ہوتا ہے۔ واقعی سچ کہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یارب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ اسٹیئنگ سیف۔ یو آر واچنگ گپ شپ کارنر اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ، اور جو لوگ چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، ورنہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ 100% مس کر جائیں گے۔ اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج جی ہم خلاصہ کریں گے اپنا جو ہمارا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے قرض جاں اس کا، اور اب تک 10th ایپیسوڈ اس کی آن ایئر آ چکی ہیں۔ قرض جاں ریٹن بائی رابعہ رزاق، ڈائریکٹڈ بائی ثاقب خان۔ تو جی بیسیکلی اس میں 2 فیملیز کی سٹوری ہے، اور اس میں جو ہے ایک فیملی تو شروع میں ہی چلی جاتی ہے، باہر سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری فیملی یہیں پہ ہوتی ہے۔ اب جی جہاں تک بات کریں ہم کیریکٹرز کی، تو جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 فیملیز ہیں، ایک باہر شفٹ ہو گئی ہیں، ایک یہیں پہ ہیں۔ تو جو یہیں پہ ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں پہلے۔ تو جی اس فیملی میں ہماری جو مین ہیروئن ہے اس کی فیملی ہم اس کو کہیں گے۔ تو اس کی فیملی میں ایک دادی ہے، اور جو کہ دادی ہے بھی وہ ٹپکل دادی ہے، ٹپکل ساس ہے۔ پھر اس کی جو ہیروئن کی مدر ہے نشوہ کی، اور پھر جو ہے اس کے ایک تایا ابو اور ان کی تائی اماں اور ان کا بیٹا ہے، اور ایک بیٹی بھی ہے۔ تو یہ اتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں۔ اور جو تایا ابو ہیں وہ بختیار صاحب، مطلب انتہائی کوئی وہ بھی کریکٹر لیس قسم کے انسان ہیں کہ جو اپنی بیوہ بھابھی پر بھی ان کی نظر غلط ہے۔ وہ اس کو بھی کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے کہ ہراس کرتے ہیں، کبھی اس کے سر پہ ماتھے پہ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں اس کو بخار تو نہیں، کبھی اس کے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں تمہارے ہاتھ بڑے ملائم ہیں، اور کبھی تو اس کو اکیلے میں بلا کے اس طرح کی باتیں کرنی، مطلب اپنے کپڑے لانڈری میں دینے کے لیے یا آئرن کرنے کے لیے۔ تو جس کو کہ جو بسمہ ہے جو کہ نشوہ کی مدر ہے وہ جانتی بھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایسے گھروں میں جو اس قسم کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، اور پھر چونکہ نشوہ کی مدر جو ہے بسمہ وہ ہے بھی سنگل پیرنٹ، تو اس لیے وہ بات بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسی عورت جو ہوتی ہے یا ایسے گھروں میں کہہ لیں جو مطلب بڑے بھائی یا بڑے بیٹے ہوتے ہیں، یا گھر کا جو اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہ تو کوئی سننا چاہتا ہے، نہ کوئی اس کو ایڈمٹ کرتا ہے، کیونکہ بات بے شک صحیح بھی ہو لیکن کوئی بھی اس چیز کو مانتا نہیں ہے، ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑا بھائی یا باپ کی جگہ پہ کوئی اگر ریلیشن ہے کسی کا آپ کے ساتھ، تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو ہراس کر رہا ہے ان اینی سینس۔ بٹ اینی ویز، اچھا جی اب اس میں کیا ہے کہ جی شروع سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی کا چکر ہے، تو جو کہ رشتہ ہو جاتا ہے اور اب اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ادھر ایک ان کا بیٹا بھی ہے عمار، جو کہ باپ ہی کی سمجھے کہ کاپی ہے۔ اس کو باپ ایک ایپیسوڈ میں کہتا بھی ہے کہ تم میرے ہی بیٹے ہو، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری کیا نیچر ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو اپنا پتہ ہے تو اس کو اپنے بیٹے کا بھی تو پتہ ہی ہوگا نا۔ اچھا عمار جو ہے نا اس میں وہ بیسیکلی ویلن ہے۔ اب ویلن بھی ہے تو کمال کا ویلن ہے، مطلب وہی امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، اور ایک لڑکی جو ہوتی ہے جو کہ اس کی فرینڈ بھی ہوتی ہے اس کا گینگ ریپ کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ جو ہے نا مطلب اریسٹ، پولیس بھی آ جاتی ہے، اریسٹ ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن باپ اس کو بچا لیتا ہے، اور کمال کا ویلن ہے۔ ویسے آج کل کمال کے ویلن ہو گئے ہیں، ویلن کی وہ جو ایک ڈیفینیشن تھی نا وہی چینج ہو گئی ہے، اور کتنا وہ اس کو کام اینڈ کول ہو کے کہہ رہا ہے فون کر کے کہ جی تم جو ہو نا اس کو اس ایک رات کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی، پھر میں ہوں گا اور تم ہوگی، میں تمہارا عمار، مطلب اتنا ایزیلی اس نے کہہ دیا آفٹر گینگ ریپ۔
اور بالکل ویسے اس وقت لگ ایسے ہی رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ خود سائیکو ہو گیا ہوا ہے. اور وہ ماہین بیچاری جو ہے وہ اس کو وہ ویڈیوز بھیجتا ہے جو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور جو اس نے یا اس کے دوستوں نے مل کے بنائی ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ اس کو بلیک میل کرتے ہیں، اور اینڈ پر وہ اپنا کیس واپس لے لیتی ہے. اور جب وہ پتہ چلتا ہے جی کیس ری اوپن ہونے لگا ہے تو وہ اس کا مرڈر بھی کر دیتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ کے نام پہ. اب دیکھیں یہی چیز ہے سمجھنے والی، یہی ایک میسیج ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہی یہی ہے کہ جی ادھر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں لڑکے لڑکی کی، اور ادھر وہ مطلب اتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اٹھ کے چلی بھی جاتی ہیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پرائیویٹ پارٹیز میں، ایون کہ مطلب کہیں پر بھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے، کبھی ہوٹل میں، کبھی ان کے گھر پہ، کبھی ان کے کسی دوست کے گھر پہ چلی جاتی ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا اینڈ کیا نکلے گا. اور اینڈ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. نور مقدم کا کیس ہمارے سامنے ہے، اور اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں. نور مقدم کا کیس تو بہت ہائی لائٹ ہو گیا تھا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جو مطلب پبلک ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہوتا یہی ہے کہ ان کو اتنا ٹرسٹ ہو جاتا ہے اس ایک لڑکے پہ جس کے ساتھ وہ جمعہ 8 دن ہوتے ہیں ملے ہوئے، کہ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی ہیں. تو بہرحال نقصان اپنا ہی کرتی ہیں. وہی چیز سیم اس میں ہوئی، لیکن اس ٹائم پہ عمار کی ایکٹنگ بہت زبردست تھی. اچھا جی، پھر بختیار صاحب ہیں جو اس کے فادر ہیں، بیسیکلی وہ بھی کرپٹ انسان ہیں. ان کا بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، کریکٹر لیس ہے. اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوہ بھابھی کے اوپر ان کی نظر غلط ہے. کبھی وہ اس کا فور ہیڈ دیکھتے ہیں کہ تمہیں بخار تو نہیں ہے، کبھی اس کو جو ہے اپنے روم میں بلاتے ہیں اس بات پر کہ جی آ کے میرے کپڑے لانڈری کے لیے اور آئرن کے لیے لے جاؤ، اور اس کے ہاتھ پکڑ کے کیا ہے جی تمہارے ہاتھ بڑے ملائم ہیں، اور میں نے تمہیں کبھی اپنی بھابھی نہیں، اپنی بیوہ بھابھی نہیں سمجھا. تو بھائی اور تو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے اسے. اور بسمہ بیچاری جو بیوہ بھابھی ہے ان کی، جو کہ ہماری ہیروئن جو ہے نشوہ اس کی مدر ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جیٹھ اس کا جو ہے وہ اس کی نظر صحیح نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں پرابلم ہی ایسا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات اگر رجسٹر کر بھی دی جائے تو بڑے بھائی، تایا، سسر، ماموں، چچا، کوئی اس ٹائپ کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، یا خالو، ان کے بارے میں مطلب اس طرح کی کوئی بات پتہ چل بھی جائے، دیور جیٹھ، تو وہ مطلب ایڈمٹ ہی نہیں کو کرتا، وہ کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی. کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، ایسا وہ ریلیشن کو پھر بیچ میں لے آیا جاتا. جبکہ ایسی بہت سی سٹوریز ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں، نیوز میں بھی آتا رہتا ہے، سب کچھ ہے. بٹ اینی ویز اسی لیے وہ اپنے بیٹے عمار کو بھی کہتے ہیں تم میرے ہی بیٹے ہو، مجھے پتہ ہے تمہارے کیا حالات ہیں. تو ظاہر ہے ان کو پتہ میں کرپٹ ہوں تو میرا بیٹا بھی کرپٹ ہی ہوگا. بٹ اینی ویز اب اس میں جو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو بسمہ ہے بہت اچھا رول کر رہی ہیں وہ، اور بڑی میچور ایکٹنگ کر رہی ہیں. ظاہر ہے وہ طلعت حسین صاحب مرحوم کی بیٹی ہیں، تو ایکٹنگ تو وہ زبردستی کریں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کی اس لیول کی ایکٹنگ جو ہے نا اس کو فالو کر پاتے ہیں. اب جی اس کو مطلب بتایا گیا ہے کہ جی 18 سال کی تھی تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی بھی اب کیسے ہوتی ہے، جو دادی ہے جو کہ بسمہ کی ساس ہے، اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ بسمہ اور عاصم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ زبردستی اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی ہے. اور وہ بہت شادی کے بعد بڑی ارلی ایج میں ہی اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اور کوئی نہ کوئی پیچھے پرابلم ضرور ہے جس کی وجہ سے نشوہ جو ہوتی ہے وہ باپ کا نام بیذات کاٹ کے اپنی ماں کا نام لکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے میری ماں ہی ڈیزرو کرتی ہے میری اس سکسیس کو. اچھا جی، اب یہاں پر بسمہ کی اور عمار کی سٹوری تو میں آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن نشوہ کی اگر بات کریں تو نشوہ جو ہے وہ اس نے مطلب LLB کر لیا ہے اور ٹاپ بھی کر لیا ہے، اور اب آگے وہ مطلب پریکٹس کرنا چاہتی ہے. لیکن اس کے جو تایا ہیں بختیار صاحب وہ اس کو پریکٹس کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں لڑکیاں اس فیلڈ میں نہیں جاتی ہے، اسکول ٹیچنگ کر لو کہیں پر بھی، تو یہ نہیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرتی ہے، بس کسی نہ کسی طرح وہ مان جاتی ہے. مان اس لیے جاتے ہیں
کیونکہ ان کی جو وائف ہوتی ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ جی اچھا ہے بلکہ پیسے بنا لے گی ورنہ کل کو اس کی شادی کا برڈن بھی ہمارے اوپر ہی آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں کنسیڈر کرتا ہوں اس چیز کو. بٹ اینی ویز آفٹر آل وہ مان جاتے ہیں, اور مانتے بھی ہیں تو وہ کرمنل لاء میں چونکہ پریکٹس کرنا چاہتی ہے تو کرمنل لاء میں جی اس وقت بتایا گیا جی جو سب سے جو ٹاپ کا لائر ہے وہ برہان ہے, بیرسٹر برہان. تو ابھی تک برہان کا کسی کو یہ نہیں پتا کہ برہان ہے کون. شروع میں نہیں پتا تھا لیکن اب آ کے ریویل ہو گیا کہ جی برہان کون ہے. اور یہ بھی ریویل کیا گیا ہے کہ جی برہان اس کا عمار کا بیٹا ہے, جبکہ وہ آئی ایم شیور کہ وہ عمار کا بیٹا نہیں ہے. خیر وہ تو آگے چل کے ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ نشوا جو ہے اس صورت میں آ کے تو عمار کو جو ہے نا اس کی انٹرنشپ وہاں پہ سٹارٹ کر دیتی, انٹرنی ہوتی ہے, اور بڑا آئیڈیلائز بھی کرتی ہے کیونکہ سارے ہی عمار کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جو اس نے آج دن تک کوئی کیس ہارا نہیں ہے اور اس طرح سے کر کے. لیکن برہان جو ہے وہ ساری سٹوری جانتا ہے, بیک گراؤنڈ اس کو سب پتہ ہے, اور وہ اسی لیے نشوا کو مس بہزاد کہتا ہے, جس سے نشوا جو ہے نا وہ اریٹیٹ بھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جی آپ مجھے نشوا کیوں نہیں کہتے, لیکن وہ اس کو پھر بھی مس بہزاد ہی کہتا ہے. بٹ اینی ویز اب یہاں پر اگر ہم آئیں تو ویسے دادی پر اگر ہم آئیں تو دادی سکینہ سمو جو ہے ٹپکل قسم کی وہ دادی بنی ہوئی ہے, وہ ساس بنی ہوئی ہے, خود بھی بیوہ ہے, اور اس ایک ایشو کو بھی بڑا ریز کیا جا رہا ہے اس میں, اور بڑا سلولی لے کے آ رہے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ان اسلامک ہے ہمارے ہاں. مطلب ظاہر ہے بہت عرصہ سب کانٹیننٹ میں اکٹھے رہے ہیں تو وہ وہاں سے اڈاپٹ کی ہوئی چیزیں ہیں کہ جیسے ان کے ہاں جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ اس کو ستی کر دیا جاتا ہے, کبھی اس کے سر سے بال اتار دیے جائے, کہ ادھر ان کے بھی ہاں کچھ اس قسم کے بھی کچھ ٹریڈیشنز ہیں. جیسے کہ ایک مووی آئی تھی پریم روگ, اس میں کہیں پر دکھایا گیا تھا کہ جی پدمنی کولہاپوری کے بال اتارنے ہوتے ہیں انہوں نے, کیونکہ وہ اب بیوہ ہے, اس کے بھی ہسبینڈ کی شاید کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جی اب اس کا ہسبینڈ نہیں رہا تو اب یہ جو ہے نا یا تو ستی ہوگی تو یا اس کے بال کاٹ دیے جائیں گے. ان کے بھی کوئی ایسے کسٹمز ہیں ان کے ہاں بھی کہ جن کو وہ فالو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ساتھ وہ رہے ہیں مطلب بعد میں پاکستان علیحدہ ہوا, پاکستان بنا, بلکہ علیحدہ نہیں ہوا پاکستان بنا, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں سے بورو کی گئی ہیں جن کو کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہے, جبکہ ہمارے مذہب میں اس چیز کو الاؤ نہیں کیا گیا. اس کے باوجود ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے کہ جی بیوہ ہے تو اس کے لیے مطلب اچھے کلر بھی نہیں وہ پہن سکتی, اپنی مرضی سے وہ کچھ کر نہیں سکتی, اس نے لائٹ کلر ہی پہننے ہیں, یا بیوہ ہے یا ڈیورس ہوئی ہے, دونوں صورتوں میں ہمارے ہاں آج بھی بہت سارے گھر ہیں ایسے, بہت ساری ایسی فیملیز ہیں کہ جن میں ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور فورس کیا جاتا ہے کہ جی وہ امپلیمنٹ کیا جائے ان کے اوپر. اور مطلب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کے زمانے میں بھی, جبکہ اتنی لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور اتنی اویئرنیس بھی ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں مطلب انہی چیزوں کو لے کے چلا جا رہا ہے, حالانکہ ہمارے مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ اینی ویز یہ تو ایک چیز ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے. پھر جی وہ دادی جو ہے نا, اچھا ٹپیکل قسم کی فیملی پالیٹکس چل رہی ہے, وہ دادی نے ٹپیکل قسم کی فیملی پالیٹکس لائی ہوئی ہے, اور اس میں وہ بہت اچھا جو ہے نا وہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں. پھر جناب جی ہوتے ہوتے جی آگے ہم پہنچ جاتے ہیں مطلب بیچ میں ماہین والا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے, وہ پھر ختم بھی ہو جاتا ہے, جس کو کہ بیرسٹر برہان وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کیس کو ری اوپن کروں گا. جبکہ ری اوپن کرنے کا میرا جہاں تک خیال ہے کہ ری اوپن تو جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے کہنے پر ہی ہو سکتا ہے, یا ان کا اب یہ لائر ہیں تو یہ لیگل پوائنٹ ہے, تو اب شاید کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ود آؤٹ اینی کنفرمیشن کہ جی ان کے فیملی میں سے کوئی کنفرم کر رہا ہے ہاں جی ری اوپن ہو جائے یہ کیس. ادروائز خود سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ری اوپن ہو سکتا ہے. بہرحال
وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب جی آ جاتی ہے جی شادی۔ اب شادی کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو اس میں بھی جو دادی ہے، بختیار صاحب کی وائف جو ہے وہ شاپنگ کر کے آتی ہے اور وہ دکھاتی ہے، اور وہ کہتی چونکہ یہ سب آپس میں کزن بھی ہوتے ہیں، بسمہ ہے، پھر بختیار صاحب ہیں اور ان کی وائف ہے، اور یہ سب آپس میں کزنس بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو بسمہ جو ہے وہ اس کو بلا کے کہتی ہے کہ جی یہ تم جو ہو نا، یہ ریڈ کلر کی میں ساڑی لے کے آئی ہوں، تم پہ اچھی لگے گی، تمہیں پسند بھی ہے۔ جس پہ جو دادی جان ہے وہ جی بڑی آگ بگولا ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو ریئلائز کرواتی ہے بار بار کہ یہ بیوہ ہے، یہ اس نے یہ کلر نہیں پہننا، حالانکہ خود وہ تبلیغ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ درس بھی دیتی ہے، تو وہ اس میں یہی شو کر رہی ہے کہ جی یہ بیوہ ہے، یہ بیزاد کی بیوہ ہے، اس نے یہ کام نہیں کرنا، اس نے یہ ایسے نہیں کرنا۔ اور اس میں وہ بڑا اچھا ایک ڈائلاگ بولتی بھی ہے نجوہ، وہ کہتی ہے کہ جی کیوں ابو نے خود اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ جس سے ان کا صدقہ جاریہ ہوتا کہ آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ان کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ بیوہ کو اس نام پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لہٰذا یہ اب ایسی ہی بیٹھی رہے گی، حالانکہ بہت ینگ ایج میں اس کی وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ پھر جناب جی وہ زیور کا بھی وہ کہتی ہے اس کو کہ آؤ دیکھو یہ زیور میں لے کے آئی ہوں، تو اس پر بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ اس کو کیوں دکھا رہی ہو، اس کی تو نظر لگ جائے گی، تو اس کو اٹھا کے لے جاؤ کمرے میں، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کو دکھانے کی، جبکہ بالکل ہی ان اسلامک ہے یہ چیز، یہ پریکٹس ہمارے یہاں نہیں ہے۔ خیر جی اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جی اب بختیار صاحب جو ہیں انہوں نے ساتھ والا گھر بیچنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے ٹائم سے وہ خالی پڑا ہوا ہے، اور جو کہ عاصم کا گھر ہے۔ عاصم اور بختیار صاحب یہ آپس میں تایا اور چچا کے بچے ہیں آگے سے، تو اب جی وہ وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن وہ گھر بیچتا بھی ہے، تو کس کو؟ بیرسٹر برہان کو، وہ خرید لیتا ہے۔ اب اپنا ہی گھر وہ خود ہی خرید لیتا ہے، باپ کا گھر، تو اب یہی چیز ہے نا، میں نے کہا نا یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ بیرسٹر برہان عاصم کا بیٹا نہیں ہے، تو کیونکہ باپ کا گھر بیٹا خرید رہا ہے۔ اب جب یہ ڈسکلوز آگے جا کے ہوتا ہے تو اس پہ دادی جو ہے وہ کہتی بھی ہے اس کو، بختیار کو، کہ جی یہ تم کیسے کر سکتے ہو کہ عاصم کا گھر اس کے بیٹے کو بیچ دیا تم نے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے آپ آم کھائیں، پیٹ کیوں گن رہی ہیں؟ تو اس میں یہ مطلب پھر وہ خریدتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے باپ کو، عاصم کو جو ہے وہ کال کر کے بتاتا بھی ہے اور سارا کچھ، تو وہ کہتا ہے جی آپ آئیں، اور سارا کچھ وہ پھر بی جان کے ساتھ عاصم واپس پاکستان آتے ہیں، اور وہ ان کو اسی گھر میں لے کے آتا ہے جو کہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور وہ آ کے مطلب سرپرائز ہوتے ہیں۔ اور اچھا بیرسٹر برہان چونکہ بیک گراؤنڈ سارا جانتا ہے، اس لیے اس کے سامنے تو عمار کو کوئی پرابلم نہیں ہے بتانے سے، نہ بی جان کے سامنے بتانے سے کہ جی ساتھ والے گھر میں بسمہ رہتی ہے اور بسمہ کے ساتھ اس کا افیئر تھا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے آ کے تو وہ جاتا ہے ساتھ گھر میں جہاں پہ بسمہ ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ جا کے جب گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو بہت ہی وہ مطلب سین کو دیکھ کے فیل آتا ہے کہ واقعی ہی، حالانکہ اس وقت ڈائلاگ کوئی نہیں، اور یہ فیلنگ آتی ہے کہ واقعی ہی جس وقت کوئی آتا ہے اپنی اس کافی ٹائم کے پاس اپنے اسی جگہ پہ، اور جہاں پر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں میری پرانی یادیں تھیں اور سب کچھ تھا، اور وہ فیل آتا ہے اس جگہ پہ، حالانکہ ڈائلاگ کوئی نہیں ہے لیکن وہ سین بہت اچھا ہے۔ پھر اس کو ساری پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ جس وقت اس نے بیزاد کی ڈیتھ کے بعد بسمہ سے کہا بھی تھا کہ جی تم میرے ساتھ چلو، میں سب کچھ کر لوں گا، لیکن بسمہ جو ہے وہ نہیں جاتی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جی اگر اپنی زندگی یا خوشیوں کا سوچا تو اس رشتے کی مجرم بن جاؤں گی جس رشتے کو ماں کہتے ہیں، میں نجوہ کی مجرم بن جاؤں گی۔ وہ کیا سوچے گی کہ ماں نے اپنی خوشیوں کے لیے مجھے چھوڑ دیا، لیکن عاصم کہتا بھی ہے کہ میں نجوہ کی کسٹڈی لے لوں گا، مجھے تھوڑا ٹائم دو، تو وہ اگر وقت میرے ہاتھ میں ہوتا، وہ کہتی ہے
تو یہ اتنی اونچی دیواریں ہمارے درمیان نہ ہوتی. خیر فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے جی ان کا دونوں کا، عمار کا اور بسمہ کا، اور فیس ٹو فیس. تو مطلب وہ ایکسپریشن اور اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے، اور وہ ایک دم سرپرائز ہوتی ہے اور سر پہ دوپٹہ لے کے کہتی ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ بختیار بھائی اور جو ہے وہ ماں جی گھر پہ نہیں ہے، آپ شام کو آئیے گا. اور خود کو کمپوز کرتی ہے. بہت ہی زبردست پکچرائز بھی ہوا تھا، اور وہ ان کی باڈی لینگویج بھی بہت اچھی تھی اس وقت. بہت ہی مطلب وہ کہیں کہ ایک فیل آتی ہے اس مطلب سین کو دیکھ کے کہ واقعی ہی یہاں پر کچھ ہے، جس طرح کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے صرف اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر جناب بسمہ چلی بھی جاتی ہے ان کے گھر بی جان کو ملنے کے لیے، کیونکہ یہ سب آپس میں پہلے سے ریلیٹیوز ہیں اور کزنس بھی ہیں. عاصم، بسمہ، بختیار، سدرا، قدسی آپی، یہ سب. تو اس لیے وہ مطلب ان کو اس چیز سے ہے نہیں ہے کوئی ہیزیٹیشن کہ جی ہم اس طرح کیوں کہ دوسرے کے گھر میں گئے. تو جب وہ بی جان سے ملنے جاتی ہے تو وہاں پہ بیرسٹر برہان جو ہے اس کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے، جب کہ جی یہ عاصم کا بیٹا ہے. تو اس وقت بھی بسمہ ایک بالکل اس طرح دیکھتی ہے عمار کو کہ جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ ہوتا ہے یا کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، یا کہ جیسے اس نے شادی کیوں کر لی، یا اس نے شادی کر لی اور پتہ بھی نہیں ہے. خیر جی پھر بی جان تو اتنی انرجیٹک ہوتی ہیں کہ وہ اتنی لمبی فلائٹ سے آنے کے بعد بھی وہ مارکیٹ چلی جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی میں نے شاپنگ کرنی ہے کیونکہ میں نے برکت ولا جانا ہے، تو ان کے لیے کوئی گفٹس لینے ہیں. وہاں بھی ان کی وہاں پر نشوا سے بھی انٹریکشن ہو جاتا ہے، اور نشوا سے وہ تھوڑی سی اسسٹنس بھی لے لیتی ہیں کہ جی یہ مجھے کچھ گائیڈ کر دو ڈریسز کے معاملے میں. خیر وہ سارا سین گزر جاتا ہے. قدسی آپی جیسے کیسے کر کے وہ آ جاتی ہیں گھر میں. اب جی ان کی ایک عدد بیٹی بھی ساتھ آئی ہے، کیونکہ وہ پیرنٹس نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ جی اس کی جو بیٹی ہے قدسی آپی کی اور فریال، اس کا اور عمار کی دونوں کی شادی کرنی ہے. تو وہ گھر پہنچ جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آئی کہ فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے فریال کا اور عمار کا، اور فریال اتنا روڈلی بیہیو کر رہی ہے اس کو، بالکل ایسے تانے دے رہی ہے کہ جی تم یہ ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتہ، تم مسلم ہو، اچھا تم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تو اس لیے تم جان نماز پہ کھڑے ہو گئے ہو، تو تمہیں قبلے کا کیا پتہ ہوگا. یہ مطلب بالکل آؤٹ آف سینس بات تھی کہ فرسٹ انٹریکشن آپ کا فیس ٹو فیس ہوا ہے ایک بندے کے ساتھ، اور آپ اس کے ساتھ اتنا روڈلی بیہیو کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز خیر جی بی جان آ جاتی ہیں گھر میں، اور ایز یوزول جو ہے وہ سکینہ سمو دادی ماں جی جو ہے وہ ان کے طنزوں کے تیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتی ہے میں تو سمجھی تھی مرنے کی اطلاع آئے گی، تم لوگ خود آ گئے. اور وہی بات ہوتی ہے کہ وہ جب بیرسٹر برہان کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو سارے ہی سرپرائز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بسمہ سرپرائز ہوئی کہ جی اس کی شادی کب ہوئی عمار کی، اور بیٹا کہاں سے آ گیا، اور اتنا عرصہ چھپا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. وہ بختیار صاحب بھی کہتے ہیں. ڈیورنگ دیٹ سین عمار جو ہے کچن میں بسمہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو مطلب دیکھتا ہے 2-3 دفعہ، اور بسمہ کی بھی نظر جو ہے اس پہ آتی ہے، لیکن وہ خود کو پھر کمپوز کر لیتی ہے. تو وہ سین بھی بہت اچھا تھا. پھر جناب جی آگے چلتے چلتے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ نشوا جاتی ہے قدسی آپی کے ساتھ ان کے گھر میں، عمار کے گھر، ان سے ملنے. تو میں نے بتایا نا جیسے بڑی انرجیٹک ہے، تو وہ ادھر چلی جاتی ہے ملنے کے لیے. تو وہاں پر یہ سٹوری اوپن اپ ہوتی ہے کہ عمار اور بسمہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور کس طرح سے اس کی شادی جو ماں جی ہیں، جو نشوا کی دادی ہیں، انہوں نے اپنے بیمار بیٹے بزاد سے کروا دی. تو یہ چیز وہاں پہ جا کے ڈسکلوز ہوتی ہے نشوا کو، اور نشوا جو ہے وہ آ جاتی ہے اپنے گھر اپنی ماں کے پاس. اور پھر ہے شادی کا سارا سین چلتا ہے. لیکن پیچھے کسی ایک ایپیسوڈ میں وہ اپنی ماں سے کہتی بھی ہے کہ آپ کی ایج ابھی
اس طرح بیوہ کی زندگی گزارنے کی نہیں ہے جو آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے. اس ایج میں تو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، تو آپ شادی دوسری کیوں نہیں کر لیتی؟ تو اس کی ماں جو ہے نا بسما، وہ اس کو تھپڑ مار دیتی ہے کہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو. اب آگے چل کے مزید یہ چیزیں اوپن اپ ہوں گی کہ کس طرح سے وہ مطلب یہ اس طرح ان کا سارا سلسلہ چلا، اور شادی کے ڈیورنگ شادی پیریڈ ہی یہ چیزیں ساری ڈسکلوز ہونی ہیں کہ ان بسما اور عمار کا دوبارہ سے پیچ اپ کی کوشش کی جائے گی، اور اس پیچ اپ کی جو ٹرائی ہوگی اس کے اندر ہی اسی ٹائم پر بسما اور برہان جو ہے ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. لیکن اب یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب آیا بسما اور عمار کی شادی ہوتی ہے یا برہان کی اور نشوہ کی ہوتی ہے. یہ تو آگے آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا ٹرینڈ ضرور آیا ہے کہ جب سے وہ ڈرامہ لگا ہے کابلی پلاؤ، تو ایلڈری جو لو ہے یا ان کے لیے مطلب جو جن کی ایج مطلب سمجھے 40 یا 50 کراس کر گئی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ان کی لائف میں یہ والا ایکسپیرینس دوبارہ سے آنا، یا مطلب ان کا یہ ایکسپیرینس کرنا یہ کیسا ہے، مطلب اس چیز کو اب آہستہ آہستہ کر کے سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، جو کہ اچھا بھی لگ رہا ہے. بہت ساری اس کی ریزنس بھی ہیں، اور دیکھنے میں مطلب کابلی پلاؤ بھی بڑا ہٹ گیا تھا، اور اب اس کے بعد یہ بھی ڈرامہ اس طرح چل رہا ہے کہ اس میں مطلب وہ دکھا رہے ہیں کہ جی پرانا ایک عدد ریلیشن ہے جس کو کہ ریکال ہو رہا ہے وہ ساتھ ساتھ ان کے. تو دیکھنے میں اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن آگے چل کے مزید یہ اوپن ہوگا کہ عمار نے آیا شادی کی تھی، عاصم نے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی. اور جو میرا اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ عاصم نے شادی نہیں کی، یہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے. تو چلیں کوئی نہیں، دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ کیا یہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب تک جو 10th ایپیسوڈ آئی ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ایک اچھی یہ ڈیولپمنٹ تھی، اسٹوری بھی اچھی رہی سارا کچھ. اور ایکٹنگ کی اگر بات کریں تو ایکٹنگ اپنی اپنی جگہ پہ سب کی بہت زبردست ہے. کہیں کسی بھی جگہ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کی ایکٹنگ جو ہے اس میں یہ پرابلم آیا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جس حساب سے یمنا کی ایکٹنگ تو ہمیشہ سے اچھی ہوتی ہے، اس کا ڈر سی جاتی ہے. صلہ میں بھی اس کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی. لیکن اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ لوگ اتنا اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے. حالانکہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ مطلب جتنی ویورشپ مل رہی ہے، میم سے محبت کو کہہ لیں، عشق کے جنوں کو کہہ لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو کہہ لیں سب سے بڑھ کے سن میرا دل اس کو کہہ لیں، اس حساب سے اتنی کہہ لیں تو اس کو مطلب ابھی تک اس طرح کی ویورشپ نہیں مل رہی، اس طرح کی اپریسیشن نہیں مل رہی. ابھی اس کی کیا وجہ ہے یہ تو آگے چل کے ہی پتہ چلے گا. شاید جس وقت یہ سن میرے دل وہ اینڈ ہو جائے گا اس کا، تو شاید اس کی طرف لوگ آ جائیں. تو بس یہ آج کا یہی میرا تھا اس کے اوپر ریویو. تو آئی ول بی بیک سون. ان دا مین ٹائم ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ کیپ اسمائلنگ.